محمد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ اے ایمان والو، جب تمہیں کہا جائے کہ مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو کشادگی پیدا کیا کرو، یفسح اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں کشادگی عطا فرمائے گا۔ مجلس کے آداب میں سے ہیں، اگر جگہ کچھ کم پڑ رہی تو کچھ لوگ سمٹ کر بیٹھ جائیں گے، دوسرے لوگوں کو بھی آ کر ساتھ بیٹھنے کا موقع ملے گا۔ تم لوگوں کے لیے کشادگی پیدا کرو، اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا فرمائے گا۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، اور جب کہا جائے کہ تم اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو جایا کرو، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اللہ ان کے درجات بلند کرے گا، اور جن کو علم عطا کیا گیا اللہ ان کے درجات بلند کرے گا۔ اب یہ پورا ایک سینیریو ہے، نبی پاک علیہ السلام کی مجلس مکمل ہو گئی، اب منافقین اول تو آتے لیٹ ہوں گے، جاتے بھی لیٹ تھے، ذرا چہرہ دکھا کر اٹینڈنس لگوا کر کہا جا رہا ہے جب مجلس ختم تو جاؤ، وقت کو ضائع نہ کرو، اور اصل درجات ایمان والوں کے بلند ہوں گے، اور ایک اور اہم بات، علم والوں کے درجات بلند ہوں گے۔ علم کی فضیلت کا بیان بھی، ایمان والوں کے درجات بلند ہوں گے اور علم والوں کے۔ واللہ بما تعملون خبیر، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، جب تم رسول علیہ السلام سے کوئی سرگوشی کرنا چاہو، تنہائی میں ان سے کچھ بات کرنا چاہو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ دو۔ یہ ذرا اللہ تعالیٰ نے سرزنش کر دی، حضور علیہ السلام کا وقت بڑا قیمتی تھا، منافقین ضائع کرنا چاہتے تھے تو ان پر گویا کہ صدقہ لازم کر دیا کہ صدقہ دو اور بات کرو، باز آ گئے۔ ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہتر اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم، پھر اگر تم اس کی قدرت نہ پاؤ تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ حکم ایسا تھا کہ اللہ نے جلد ہی اس کو واپس لے لیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ مجھے کچھ بات کرنا تھی تو میں نے کچھ صدقہ پیش کیا اور حضور سے بات کی، لیکن جلد یہ حکم اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیا۔ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کیا تم اس سے ڈر گئے کہ اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ دو؟ فإذ لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا اللہ ورسولہ، پس اگر تم یہ نہ کر سکو اور اللہ نے تم پر نظر کرم فرما دی، تمہیں درگزر فرما دیا، تو اب تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو۔ واللہ خبیر بما تعملون، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے۔ یعنی یہ حکم تو صدقہ پیش کرنا واپس سے لیا گیا، مگر نماز، زکوٰۃ اور اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت پر کاربند رہو، اس کی تعلیم دی گئی۔ اب بیان ہے یہ منافقین کفار سے باتیں بناتے تھے، ان سے تعلقات استوار کرتے تھے، یہود سے ان کے تعلقات تھے۔ یہ حزب الشیطان، کون؟ منافقین، یہ حزب الشیطان کا دوسرا گروہ جو کھلے کافر ہیں، ان سے تعلقات استوار کرتے تھے۔ فرمایا الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ان لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جن پر اللہ نے غضب کیا؟ ما ہم منکم ولا منہم، نہ وہ نہ تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے، منافقین کا بیان ہو رہا ہے۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِيبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جھوٹ پر قسم کھا جاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ خود جھوٹے۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کیا ہے۔ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بے شک وہ برے کام کرتے تھے۔ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا، بس انہوں نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا۔ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، تو ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ جھوٹی باتیں بناتے، جھوٹے بہانے بناتے، پھر جھوٹی قسمیں کھا کر اپنی باتوں میں وزن پیدا کرتے اور معاذ اللہ اللہ کے راستوں سے روکتے۔ فرمایا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے سامنے ہرگز کچھ بھی بچا نہیں سکیں گے۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہی لوگ آگ والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء، جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو دوبارہ اٹھائے گا تو یہ اللہ کے حضور قسمیں کھائیں گے۔ فَيَحْلِفُونَ لَهُ، تو اس کے لیے قسمیں کھائیں گے اللہ کے حضور، کما یحلفون لکم، جیسے مسلمانوں تمہارے سامنے قسمیں کھاتے تھے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، اور وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ کسی بھلی شے پر ہیں، بھلی راہ پر ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی کہ جھوٹی قسمیں ادھر کھاتے تھے، کل اللہ کے سامنے جھوٹی قسمیں کھانا چاہیں گے معاذ اللہ، اپنے ایمان کا جھوٹا دعویٰ پیش کرنے کے لیے۔ یہ گراوٹ ہے نفاق کے مرض کی جو انسان کو کہاں تک لے کے جائے گی۔ الا انہم هم الکاذبون، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک وہی لوگ جھوٹے ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ،
غالب آ گیا ان پر شیطان تو اس نے انہیں اللہ کی یاد بھلا دی. اولئک حزب الشیطان، یہی لوگ شیطان کا گروہ ہیں. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، بے شک آگاہ ہو جاؤ کہ شیطان کا گروہ وہی خسارہ پانے والے ہیں. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاضلین، بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہیں یہی لوگ ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں. یہ کھلے کافر حزب الشیطان میں سے، آستین کے ساتھ منافقین وہ چھپے ہوئے حزب الشیطان، اور کھلے کافر یہود وغیرہ وہ کھلے حزب الشیطان. اب اللہ تعالیٰ کا بڑا پیارا اعلان، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ میں اور میرے رسول غالب آئیں گے. رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے نصرت عطا فرمائی، نافرمان قوموں کو مٹائے گئے. ہم پڑھتے آئے ہیں ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ قوی ہے، طاقتور ہے، عزیز غالب ہے. اب آخری آیت ہے، اور ایک آیت میں حزب اللہ، اللہ کی پارٹی کے لوگوں کا، اللہ کے گروہ کے لوگوں کا بڑا پیارا بیان ہے. لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ نہیں پائیں گے ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ یہ ان سے دوستیاں رکھتے ہوں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی مخالفت کرنے والے ہیں. ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم، چاہے وہ ان کے باپ دادا یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، اگر وہ اللہ اس کے رسول کی مخالفت پر ہیں تو تم ان کی محبت، ان کی دوستی ان سے نہیں پاؤ گے. بدر کے موقع پر بھائی ایک طرف، دوسرا بھائی دوسری طرف، ماموں ایک طرف، بھانجا دوسری طرف، چچا ایک طرف، بھتیجا دوسری طرف، اللہ اکبر، باپ ایک طرف، بیٹا دوسری طرف، اللہ اکبر. یہ ایمان والوں کی شان، ان کی سب سے بڑھ کر محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو ثبت کر دیا، یعنی مضبوط کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، اور ان کی مدد فرمائی فیض روحانی سے. اس سے ایک مراد قرآن کا فیض بھی ہے، رب کائنات کا خاص فیض روحانی، اس سے مدد فرمائی. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور اللہ انہیں باغات میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی. یہ اول صحابہ کرام کی صفات اور ان کے درجات کا بیان ہو رہا ہے. سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی یہ اعلان فرما دے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائیں، ہم اس سے راضی ہو جائیں. اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے، اللہ کی پارٹی، جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان مضبوط کر دیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فیض روحانی سے جو ہے تائید عطا فرمائی، اور جو اللہ والے ہو جاتے ہیں اللہ انہی میں ہمیں شامل فرمائے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا گروہ، اللہ کا حزب، اللہ کی پارٹی کہہ لیجیے سمجھانے کے لیے، اللہ کا گروہ وہی هم المفلحون، کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ انہی لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے. حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، من احب للہ وابغض للہ وعطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. بخاری مسلم شریف کی روایت، جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے، نفرت بھی کی تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کی خاطر، کسی سے کچھ روکا تو اللہ کی خاطر، اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی.